بھائیوں، غیرت مند دلیر بلوچستان کے باسیوں، میڈیا کے حضرات جو یہاں تشریف لے کر آئے ہیں، اور جتنے یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کے جالے ہیں یا جس جماعت سے، کیونکہ میر سراج رئیسانی پاکستان کی وہ آواز تھی کہ اس کے ساتھ پاکستان بلوچستان کا رہنے والا ہر شخص کسی نہ کسی صورت میں جڑا ہوا تھا۔ آج سے 8 سال پہلے میر سراج رئیسانی نے جس عظیم قربانی کے جذبے کے ساتھ جام شہادت نوش کیا، وہ یقیناً بلوچستان کی تاریخ میں سنہرے حروف میں لکھا جائے گا، اور پاکستان کی وہ بلند آواز ایسے حالات میں، آج پھر وہ حالات ہمارے سامنے ہیں کہ جب پاکستان کا جھنڈا بلند کرنا تھوڑا دل جگرا مانگتا ہے۔ اس وقت بھی کچھ ایسے حالات تھے تو میر سراج رئیسانی صفحہ اول میں ہوتے تھے، اور انہوں نے پاکستان کے جھنڈے کو نہ صرف اپنے سینے سے لگایا بلکہ اس کو جس مضبوط انداز میں تھامے رکھا، اس کی مثال تاریخ میں بہت کم ملتی ہے۔ میں ذرا اس سے پیچھے چلا جاتا ہوں۔ ان دہشت گردوں کا یہ خیال تھا کہ وہ میر حقپال رئیسانی کو شہادت کے بعد شاید میر سراج رئیسانی کو خاموش کرانے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن تاریخ نے بتایا کہ وہ جذبہ، وہ جرأت، وہ غیرت ایک بار پھر اس سے زیادہ بڑھ چڑھ کر سامنے آئی۔ پھر آج ہی کے دن، آج سے 8 سال پہلے، انہی دہشت گردوں نے سوچا کہ وہ میر سراج رئیسانی کو 200 سے یا 300 سے زائد لوگوں کے ساتھ، ان کے رفقا کے ساتھ شہید کر کے یہ جو پاکستان کی آواز ہے، یہ جو جدوجہد ہے، اس کو خاموش کرا دیں گے۔ لیکن آج مجھے فخر سے کہہ لینے دیجئے کہ میں اپنا چھوٹا بھائی کہوں یا اپنا بھتیجا کہوں، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ مجھے اپنا چھوٹا بھائی کہا، تو اس رشتے سے یہ میرا بھتیجا ہے۔ ان کی یہ خواہش تھی کہ پاکستان کی آواز شاید خاموش ہو جائے گی، لیکن آج میر جمال رئیسانی نے پاکستان کے ان ایوانوں میں، جن ایوانوں میں ہر طرف پاکستان مخالف گونج ہے، جن ایوانوں میں 30 سال مسلسل پاکستان مخالف نیریٹو دیا گیا، وہاں پر ایک شیر کی آواز جو گونجتی ہے، وہ ایک میر جمال رئیسانی کی گونجتی ہے۔ میری اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شیر کو، میرے اس بھتیجے کو بہت لمبی زندگی دے، اس کی حفاظت فرمائے، اور یہ پاکستان کا جھنڈا، پاکستانیت کی جو پرچار ہے، اس کو اسی انداز میں جاری رکھے، اور ساتھ ساتھ ہمیں بھی یہ توفیق دے کہ ہم پاکستان کی مضبوطی میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں۔ دوستو، پاکستان کے خلاف آج سے نہیں، جب سے پاکستان مرز وجود میں آیا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ایک ہمسایہ ملک نے دنیا میں واحد ملک تھا، میں افغانستان کی بات کر رہا ہوں، جنہوں نے پاکستان بنانے کی مخالفت کی۔ پھر جب پاکستان بن گیا تو پھر پاکستان کے وجود کو تسلیم کرنے سے اقوام متحدہ میں انکار کیا۔ اسی طرح پھر 1970s میں پشتون ظلمے کے نام سے ایک تحریک بنائی، جس سے شیرپاؤ صاحب کا قتل، جس میں 400 میں دھماکے، کچلاک میں دھماکے، پشاور یونیورسٹی میں دھماکے، مردان میں دھماکے، وہ سارا کچھ تاریخ کا حصہ ہے۔ میں اس تاریخی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، آپ سب کو مجھ سے بہتر معلوم ہے۔ آج ایک بار پھر دشمن نے نئی سازش بنی ہے ہمارے خلاف۔ وہ سازش کیا ہے؟ وہ سازش یہ ہے کہ ایک طرف وہ ہمارے معصوم لوگوں کو شہید کرتا ہے، ایک طرف ہماری چادر اور جو ہماری چار دیواری ہے، اس کے تقدس کو پامال کرتا ہے۔ آپ نے ریسنٹلی دیکھا کہ آج سے 4-5 دن پہلے ہم سب کے دوست، ہمارے نظریاتی بھائی میر شفیق الرحمان مینگل کے گھر پر جو بزدلانہ حملہ کیا گیا، اور اس شیر کے بچے نے جس انداز میں اس کا مقابلہ کیا، یہ ہے پاکستانیت کی پرچار، اور یہ ہے پیغام ان تمام دہشت گردوں کو
کہ تم چاہے جتنے مرضی سراج رئیسانی کو جسمانی طور پہ تو ہم سے جدا کر سکتے ہو، لیکن روحانی طور پر، نظریاتی طور پر وہ ہم سے جدا نہیں ہوگا. ہم یہ پاکستان کا پرچم کبھی نہیں چھوڑیں گے، چاہے جتنے مرضی تم نے حملے کرنے ہیں. 390 کے قریب میرے لوگ انہوں نے شہید کیے، لیکن میری آواز دبا نہیں سکے. آپ کو پتہ ہے کہ آج سے ٹھیک 2 مہینے پہلے میرے چھوٹے بھائی کو زخمی کیا گیا، لیکن آج بھی وہ میدان عمل میں سرگرم ہے. ان دہشت گردوں کے خلاف 1 انچ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. تو لہٰذا پاکستان میں، بلوچستان میں رہنے والے لوگ جن کی اکثریت پاکستان سے محبت کرتی ہے، اب سازش کیا ہے اس پاکستان کے خلاف؟ دکھ اس بات کا ہے کہ ایک طرف ہماری سیکیورٹی فورسز، بالخصوص FCC بلوچستان کی پولیس اور پاکستان کی فوج بے انتہا قربانیاں دے رہی ہے. آج سے 3 دن پہلے 11 پاکستانی فوج کے لوگوں کو بے دردی کے ساتھ لسبیلا کے اندر شہید کیا گیا. کیا وہ کسی کے والد نہیں تھے؟ کیا وہ کسی کے بچے نہیں تھے؟ کیا وہ کسی کے بھائی نہیں تھے؟ کیا وہ کسی کے سہاگ نہیں تھے؟ تو آج ان 11 گھروں کو وہ کس کے لیے یہاں آ رہے تھے؟ ہمارے کل کے لیے، ہمارے بچوں کی حفاظت کے لیے، ہمارے مستقبل کے لیے. دوسری طرف آپ نے زیارت میں دیکھا کہ یہ جو لوگ جس طریقے سے شہید کیے گئے، پورا دن وہ جوان مردوں کی طرح لڑتے رہے، پورا دن انہوں نے لڑائی کی. جب آپ فورسز میں جاتے ہیں، جب آپ پولیس کی وردی پہن لیتے ہیں، جب آپ فوج کی وردی پہن لیتے ہیں، جب آپ فرنٹیئر کور کی وردی پہن لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے 2 راستے چنے ہوتے ہیں. ایک شہادت کا عظیم رتبہ، جس کے لیے قرآن میں واضح الفاظ میں کہہ دیا گیا ہے کہ شہید زندہ ہوتا ہے، شہید کو مردہ مت کہو. ان کو قیامت کے دن ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھایا جائے گا. لیکن مجھے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک طرف دشمن ہمارے لوگوں کو مارے، دوسری طرف وہ جو لیجیٹیمیٹ وائسز ہیں، جن کو میں کہتا ہوں کہ بسا اوقات مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے، میری اس بات سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن میری یہ سوچ ہے کہ جب دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے، کل 5 معصوم پنجابیوں کو واشک کے اندر پنجابی ہونے کے ناطے باربرز کو، کیا یہ ہماری بلوچ روایات ہے، ان کو شہید کیا گیا، کیا اس کے لیے کوئی دھرنا دے رہا ہے؟ کیا اس کے لیے کوئی اس کی مذمت کر رہا ہے؟ کیا اس کے لیے کوئی جلوس نکال رہا ہے؟ کیا اس کے لیے کوئی جلسہ ہو رہا ہے؟ لسبیلا کے اندر جو 11 فوجی جوان شہید ہوئے، کیا اس کے لیے کسی نے کوئی جلسہ اور دھرنا دیا ہے؟ میری بدقسمتی دیکھیے اس ریاست کی کہ ایک طرف ریاست پہ حملہ آور ہے، ایک طرف ریاست کے لوگوں کو شہید کر رہے ہیں، پولیس کے کڑیل جوانوں کو شہید کر رہے ہیں، معصوم شہریوں کو شہید کر رہے ہیں، اور دوسری طرف الزام بھی میری ریاست پر. کیا بدقسمتی ہے میری کہ الزام بھی مجھ پر، الزام بھی میرے ریاست پر. یہ ہے وہ سازش. ہم نے اس سازش کو، اس پاکستانی، یہ جو لوگ اس پنڈال میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو پاکستانی بلوچستان میں موجود ہیں، انہوں نے مل کے اس سازش کو ناکام کرنا ہے. وہ جو لوگ بانگی ڈیم میں شہید ہوئے، وہ پولیس والے تھے، میرے جگر کے ٹکڑے تھے، میرے لخت جگر تھے، میرے لخت جگر ہیں. ان کے لواحقین میرے بھائی ہیں. ان کے لواحقین کی لک آفٹر کرنا، ان کے بچوں کی کفالت کرنا میری ذمہ داری ہے. ان کی خدمت کرنا میرے اور میرے رفقا کی ذمہ داری ہے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس ذمہ داری سے جتنے مرضی دھرنے ہو جائیں، جتنے مرضی اس کو پولیٹیسائز کر لیں، لاشوں پہ سیاست کر لیں، لیکن میں ان شہداء کا وارث ہوں. آپ نے اندازہ لگا لیا کہ ہنا اوڑک میں جب واقعہ ہوا، ہنا میں جو واقعہ ہوا، تو اس دھرنے میں بڑی بڑی تقریریں کی گئی. میرے لیے سب قابل احترام ہیں. یہ پولیٹیکل پارٹیز میرے سر آنکھوں پر، ان کا کام ہے پولیٹکس کرنا، ہمارا کام ہے اپنا پولیٹکس کرنا. کچھ جماعتیں حکومت کا حصہ ہوتے ہوئے بھی آپ کو اس دھرنے میں جو ہے وہ تقریریں کرتے ہوئے نظر آئے. ایک طرف حکومت کا حصہ ہے، حکومت کے بینچز پہ بیٹھتے ہیں، بجٹ پہ ووٹ کرتے ہیں، لیویز ایکٹ پہ ووٹ کرتے ہیں، اور پھر ایک طرف جا کے لیویز ایکٹ کے خلاف تقریریں کرتے ہیں. میرے سر آنکھوں پر مجھے ان کی تقریریں قبول، کیونکہ سیاست ہے، میں ان کا احترام کرتا ہوں. میرے بزرگ ہیں، میرے بڑے ہیں، میرے لیے بہت قابل احترام ہے. لیکن اندازہ لگا لیجئے کہ جب ان شہداء کو کندھا دینا تھا،
جب ان شہداء کو دفنانے جانا تھا کتنے گئے ہیں ان میں سے؟ کتنے لوگوں نے وہاں پر جا کر شرکت کی ہے؟ کسی نے شرکت کی؟ جب زیارت پہ حملہ ہوا تو کون کیا سب سے پہلے زیارت؟ میں اور میرے رفقا گئے نا. آپ لوگ تو اس بات کے گواہ ہیں. کل جو بربری گاؤں ہے, بابری نام ہے شاید اس کا, بربری, میں معافی چاہتا ہوں پشتو کا پروننسیشن میری ٹھیک نہیں ہے. اس گاؤں میں کون گیا کل ان کی دلجوئی کرنے کے لیے؟ کس نے جا کر وہاں پر لوگوں سے ملاقاتیں کی؟ کس نے جا کے لوگوں کی دلجوئی کی؟ کس نے جا کے لوگوں کو گلے لگایا؟ کس نے جا کے ان شہداء کے بچوں کو گلے لگایا؟ آپ کی حکومت نے, میں نے اور میرے رفقا نے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ میں آپ کے پلیٹ فارم سے ان لواحقین سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے شہداء کی تدفین کیجئے. میں ان شہداء کا وارث ہوں. آپ نے جوڈیشل کمیشن کا مجھے کہا, ہماری جو حکومتی مذاکراتی ٹیم گئی, 1 منٹ نہیں لگا, بلکہ میں جب یہاں آنے سے پہلے, کل میں ایک تقریر سن رہا تھا ایک صاحب کی کہ جی کسی کو وہاں پر سسپینڈ تک نہیں کیا گیا. میرے کوئٹہ پہنچنے سے پہلے وہاں کا ایس پی سسپینڈڈ تھا. ایک تو انفارمیشن تو پوری کر لیں حضور. پھر کل کسی نے کہا, ایک بہت بڑے قوم پرست رہنما نے, میرے والد کے بھائی بھی ہیں, مجھے اپنا بھتیجا بھی کہتے ہیں, مجھے کہا کہ استعفیٰ دے دے. اگر میرے استعفیٰ دینے سے یہ مسائل حل ہوتے ہیں, میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی چیزوں پر. یہ کرسی آنے جانے والی چیز ہے. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ بلوچستان کی لوگوں کی خدمت کرنی ہے. اگر آج میرے استعفے سے بلوچستان کے حالات ٹھیک ہوتے ہیں, بشیر زیب اور ڈاکٹر اللہ نظر یہ اعلان کر دے کہ سرفراز بگٹی کا استعفیٰ تو کجا, کہ سرفراز بگٹی کو قتل کر دے اور بلوچستان میں امن آ جائے گا, میں پہلا آدمی ہوں گا اور کسی کو نہیں, اپنے بھائی کو کہوں گا مجھے گولی مار دے, لیکن بلوچستان کے لوگوں میں امن آ جائے. تو میں ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب 20 پشتون مستونگ سے آگے کٹکوچا میں شہید ہوئے تھے, تو کیا آپ کے بھائی نے استعفیٰ دے دیا تھا؟ کیا آپ کے بھائی نے ایز گورنر استعفیٰ دے دیا تھا؟ کیا آپ کے بھائی نے ایز منسٹر استعفیٰ دے دیا تھا؟ کیا آپ کے اور جو وزراء کرام تھے وہ جو آج دھرنے میں موجود ہیں, انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا؟ جب 16 تاریخ کو ہمارے وکلا کو بے دردی سے شہید کیا گیا تھا, کیا آپ کے استعفے آئے تھے حضور؟ کیا اس کے بعد جتنے واقعات یہاں پر پولیس لائن میں ہوئے, جب پولیس لائن میں 20 سے اوپر بلکہ 30 سے اوپر ہمارے نوجوان ریکروٹس کو بے دردی سے شہید کیا گیا, اس رات کو یہ میڈیا کے دوست گواہ ہیں, سب سے پہلے پہنچنے والا آدمی سریاب پہ سرفراز بگٹی تھا. تو کیا آپ نے استعفے دے دیے تھے؟ یہ استعفوں کا معاملہ نہیں ہے حضور. سیاست جو ہے وہ ضرور کرے, میری کوتاہی پہ کریں, میری بیڈ گورننس آپ کو نظر آتی ہے اس پہ کریں, میری کرپشن آپ کو نظر اگر آتی ہے اس پر کریں, میری اصلاح کریں. اپوزیشن کا مطلب اپوزیشن ہے, لیکن یہ لاشوں کی سیاست چھوڑ دے, خدا کا واسطہ ہے. شہداء کی لاشوں پہ تو سیاست نہ کرے. میں شہداء کے لواحقین کو اور سیاسی پارٹیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کی جو جائز ڈیمانڈز ہیں وہ ہم پوری کرنے کے لیے تیار ہیں. جو جائز ڈیمانڈز ہیں, جو اسمبلی کا کام ہے وہ اسمبلی کرے گی, جو پروونشل اسمبلی کا, جو پروونشل گورنمنٹ کا کام ہے پروونشل گورنمنٹ کرے گی. ہم تمام جائز مطالبات ان شہداء کے خون کی خاطر, وہ شہداء کے لہو کی خاطر, اس عظیم قربانی کی خاطر جو انہوں نے پاکستان کے لیے دی ہے, میں مطالبات ماننے کو تیار ہوں, میں خود جانے کو تیار ہوں. آپ نے نہیں دیکھا زیارت کرا, اس پہ میں گیا, میرے لوگوں نے مجھے منع کیا, میرے سیکیورٹی والوں نے مجھے منع کیا, موب ہے. میں نے کہا بھائی موب بلوچستان کا ہے نا, بلوچستان کے لوگ ہیں نا, کیا کریں گے؟ غصے میں ہیں, جذباتی ہیں, شہداء کے لواحقین ہیں, مجھ پہ خفا ہوں گے, مجھ پہ غصہ ہوں گے نا, تو کیا فرق پڑے گا؟ میں وہاں جاؤں گا نا, جاؤں گا, ان کی بات سنوں گا. اسی طرح اگر کل میر شفیق الرحمان مینگل کے گھر پہ حملہ ہوا, ان کو تو کسی نے کوئی دھرنا نہیں دیا, ان کو تو پولیس سے شکایت تھی, ان کو پولیس سے شکایت ہے, انہوں نے تو جا کے پولیس لائن کے سامنے اپنے شہداء نہیں رکھے, بلکہ اس شیر کے بچے نے تو اپنے شہداء کو, وہ تو چاہتے تھے کہ تم گھر سے باہر نہ نکلو, ٹیررسٹ کا تو یہ مطلب تھا, لیکن اس شیر نے تو جا کے اپنے شہداء کو کندھے دیے, اپنے شہداء کو عزت سے دفن کیا, اپنے شہداء کو جا کے عزت اور احترام کے ساتھ دفن کیا. وہ بھی تو دھرنا دے سکتے تھے, وہ بھی تو جا کے پولیس لائن کے سامنے دھرنا دے سکتے تھے کہ پولیس میری مدد کو نہیں آئی. لہٰذا یہ سازش ہے. وہ سازش کیا ہے کہ پاکستان پہ حملہ آور ہو, پاکستانیوں پہ حملہ آور ہو, معصوم پاکستانیوں کو شہید بھی کرو اور الزام بھی میرے ریاستی اداروں پہ لگا دو. تو لہٰذا آج کے دن تجدید عہد کا دن ہے. آج کا دن
वफा की तजदीद का दिन है। आज का दिन मीर सिराज रईसानी और उस जैसे पाकिस्तानी जिन्होंने इस वतन की खातिर, जिन्होंने इस परचम की खातिर अपनी अजीम मुकद्दस खून गिराया है, उस खून की कसम खाने का दिन है कि हमने ये रास्ता नहीं छोड़ना है, हमने इस रास्ते पे खड़े रहना है। और बहुत मुश्किल है। मेरे वालिद गिरामी जब डेथ बेड पे थे तो मुझे उन्होंने कहा कि बेटा मेरी सिर्फ एक नसीहत है कि पाकिस्तान का रास्ता मत छोड़ना, मुश्किल रास्ता है। ये लोग कभी तुम पर क्या इल्ज़ाम लगाएंगे, कभी क्या इल्ज़ाम लगाएंगे, लेकिन मैंने और मेरे भाई ने और इस तरह के बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं, हमने एक अहद खाई है कि हम पाकिस्तान का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। ये वो रास्ता है जो रास्ता अमन का रास्ता है। ये वो रास्ता है, पाकिस्तान और बलूचिस्तान लाज़िम व मलज़ूम है। बलूचिस्तान और पाकिस्तान, ना पाकिस्तान का कोई वजूद है बलूचिस्तान के बगैर, और ना बलूचिस्तान का कोई वजूद है पाकिस्तान के बगैर। मैं आखिर में आप बलूचों को सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, जो मैं हर जगह पर कहता हूँ, और मीडिया के तवस्सुत से बलूचिस्तान की इंटेलिजेंशिया, बलूचिस्तान की जो इंटेलेक्चुअल है, बलूचिस्तान का जो लॉयर है, बलूचिस्तान का जो प्रोफेसर है, बलूचिस्तान का जो नौजवान है, वो मेरी बात प्लीज़ गौर से सुन लें कि बलोच को एक लाहासिल जंग में डाल दिया गया है। क्या बलोच बंदूक के ज़ोर पे, इतनी मजबूत फ़ौज के होते हुए, इतनी मुनज़्ज़म फ़ौज के होते हुए, एक फंक्शनल गवर्नमेंट के होते हुए, बंदूक के ज़ोर पे बलूचिस्तान को आज़ाद खुदा न खास्ता कर सकते हैं? नहीं है इसका जवाब। नहीं कर सकते हैं। डिस्टेबलाइज कर सकते हैं। कभी इधर आके दो धमाके कर लेंगे, कभी चूहों की तरह एक सड़क पे आकर 10 मिनट के लिए आपको रोक लेंगे, आपकी गाड़ियां छीन लेंगे। कभी मांगी डैम किसके लिए बन रहा था? मांगी डैम बलूचिस्तान के लोगों को पानी देने के लिए बन रहा था ना। आज आपकी सड़कों के पुल तोड़ते हैं, उस पर कौन ट्रैवल करता है? आप ट्रैवल करते हैं ना। आपके जो एसेट्स हैं, आपके जो हुकूमत जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, सबसे ज़्यादा उस पर हमलावर होते हैं। क्यों? क्योंकि वो बलूचिस्तान की तरक्की रोक सकते हैं, रोक नहीं सकते, उसमें रुकावट डाल सकते हैं, लेकिन बलूचिस्तान आज़ाद नहीं कर सकते हैं। तो ये बलूचिस्तान के लोगों को किस बुनियाद पर इस तरफ धकेल रहे हैं कि जहाँ सिर्फ वायलेंस में तबाही मिलेगी, बंदूक की नाली मुआशरे में तबाही लेकर आती है। मुआशरा कलम से चेंज होता है, मुआशरा जो है वो तालीम से चेंज होता है। और आपकी हुकूमत का फोकस जो है वो तालीम पर है, आपकी हुकूमत का फोकस तरक्की पर है, आपकी हुकूमत का फोकस जो है आपको बेहतर सहूलियात देने में है। अब आप बोलान में ट्रैवल करते हैं, क्या बोलान वही बोलान है जो आज से 3 साल पहले था? क्या ये ट्रॉमा सेंटर यही ट्रॉमा सेंटर था जो आज से 3 साल पहले था? ये सिविल हॉस्पिटल आप देखेंगे 2 महीने बाद क्या होगा, ये BMC आप देखेंगे कि इंशाल्लाह 2-3 महीने बाद क्या होगा। आज आपके बेसिक हेल्थ यूनिट से लेकर सारे स्कूल्स खोल दिए गए हैं। किसने खोले हैं? आपकी हुकूमत ने खोले हैं। ये सिर्फ बातें करना आसान है, काम करना बहुत मुश्किल है, ग्राउंड पे जाके काम करना मुश्किल है। तो लिहाजा मेरी आखिर में तमाम बलोच कौम से ये दरख्वास्त होगी कि खुदारा डिबेट कर लें। ये आपको गलत रास्ते पे लेके जा रहे हैं। नौजवान, वो नौजवान जो तालीम हासिल कर रहे हैं, उनको रेडिकलाइज कर रहे हैं इस मोबाइल के ज़रिए, इस टिकटॉक के ज़रिए, और उनको पहाड़ों की तरफ भेज देते हैं और वो जाके ईंधन बनते हैं। ख़ुद तो कभी मैंने नहीं देखा मोटरसाइकिल पे ये जो तस्वीर है इस मोटे की, ये तस्वीर पाकिस्तान की नहीं है, ये अफ़गानिस्तान की है। ख़ुद तो बाहर बैठे हुए हैं, अपने बच्चा अल्लाह नज़र का फ्रांस में पढ़ रहा है, और इधर हम बलूचिस्तानी को कहते हैं कि जाओ जाके लड़ लो पहाड़ पे। किसी को मारते हैं उसके भी पैसे मिलते हैं, और कोई मर जाता है तो उसके भी पैसे मिलते हैं। तो ये डॉलर्स इंडियन मोदी के जो है, इंडियन रॉ ड्रिवन वॉर जो है, इंडिया ने बहुत कोशिश की। कितने लोगों को मार लोगे? हर घर से सिराज रईसानी निकलेगा। जितने भी तुम कत्लो गारत करोगे उससे तुम वो अचीव नहीं कर सकते हो, वो हासिल नहीं कर सकते हो। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि अपने घरों में जाएं, अपने बुज़ुर्गों को बताएं, अपने कौम कबीले वालों को बताएं, अपने गांव वालों को बताएं कि बलोच लाहासिल जंग की तरफ धकेल दिया गया है। बलोच पाकिस्तान से आज़ादी नहीं हासिल कर सकता और ना आज़ादी हासिल करना चाहता है। कितने लोग हैं जो बलूचिस्तान से आज़ादी हासिल करना चाहते हैं? आप लोग आज हाथ खड़ा करके बताएं, क्या आप पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते? पूरा पिंडाल पाकिस्तान के साथ रहना चाहता है। खड़े करें हाथ जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद।
ग्रेट। तो जिंदाबाद जिंदाबाद, मीर सिराज रईसानी हमेशा जिंदाबाद। और मैं आपको बताता चलूं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इन साजिशों से अपने बच्चों को, अपने नौजवानों को दूर रखें। और मैं आखिर में एक बार फिर नवाबजादा जमाल रईसानी साहब को इस ताज़ियती रेफरेंस के मुनक़्क़द करने पे उनको खराज तहसीन पेश करता हूं, और उनको वालिद मोहतरम के नक्श कदम पे चलने के लिए भी खराज तहसीन पेश करता हूं। और अल्लाह ताला से ये दुआ करता हूं कि हम सबको उस नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। शुक्रिया।